ناظرین، اصل سوال اب یہ ہے کہ عوام کو انصاف اور وہ بھی بر وقت انصاف دلانے کے لیے پولیس کو مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں وہ کون سی قانونی اور تفتیشی پہلو ہیں جن پر فوری توجہ دی جائے تاکہ متاثرین کو برسوں نہیں بلکہ کم وقت میں انصاف مل سکے۔ اسی اہم معاملے پر ہم نے بات کی ہے ماہر قانون سے، جو بتائیں گے کہ موجودہ نظام میں بہتری کیسے ممکن ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے جو ایک سوال ہی آپ کے جواب میں ہے، آپ نے کہا کہ جن کے لواحقین یا وارثین نہیں ہوتے ہیں، لاوارث لاشیں سمجھ کے ان کی تدفین کر دی جاتی ہے، پرسو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ڈی ایس پی اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے اور ڈیڈ باڈی مختلف علاقوں میں لاہور میں پھینک دیتا ہے۔ اس کی ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، اس کے لواحقین بھی پولیس کے پاس آ کے اور چیف منسٹر صاحبہ کے پورٹل پہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہے کہ ڈی ایس پی صاحب جو شوہر اور باپ ہیں اپنے خواتین کے، انہوں نے ان کو قتل کیا ہوگا، اور ان کی ڈیڈ باڈی جن کی رپورٹ بھی پولیس پہ ہے، ایف آئی آر بھی ہوئی ہے، جن کا نادرہ میں بھی ریکارڈ ہے، تو پولیس ان کو لاوارث کر کے تدفین کر دیتی ہے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ پولیس کی کارکردگی پر زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، اور خاص کر جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں، ایسے افسران جو لیڈ کرتے ہیں پولیس کو، ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ شیخ صاحب، اس میں ایسے ہے کہ یہ دیکھیں، کوئی بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اوفینس کرنا چاہے تو آپ اس کو تو نہیں روک سکتے، بالکل ٹھیک، لیکن اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس میں اب جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان کا ایک انڈیویجول انفرادی ایک ایکٹ تھا ان کا، اور اس کے بعد جب اس کے لواحقین وکٹمس جو ہیں، ان کے لواحقین نے جب اس کو پرسو کیا تو اس کے رزلٹس نکلے، ٹھیک ہے نا، ڈسپائٹ کو ایک بڑے اچھے عہدے 3 ماہ بعد نکلے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں کچھ بھی ہے، دیکھیں اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے سارا کچھ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اپنی فورس کا مس یوز کیا، ان کے ذریعے جو کارپس ڈیلیکٹی جو ڈیڈ باڈیز تھے، جو وکٹمس تھے، ان کو انہوں نے کسی طرح اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دیکھیں وہ ایکٹ آف گاڈ بھی ہے، نیچر بھی ہے، وہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ یہاں کچھ انیشیٹو لینے والے تھے، اگر انہوں نے انیشیٹو لیا تو گورنمنٹ نے، سرکار نے ان کا ساتھ دیا، سونر اور لیٹر ان کو ریلیف ملا، اور ان کے عہدے کے باوجود آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اچھے نام سے نہیں کر رہے، اور وہ ایک بلیک شیپ کا کردار ہے، معاشرے کا حصہ بھی ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں اس طرح اس میں بھی ہے۔ تو یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو انیشیٹو جس کو آپ بھی اچھا قرار دے رہے ہیں کہ پولیس کو خاص کر ہدایت ہے، کوئی بھی جرم کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے، لیکن خواتین کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ خواتین کو انصاف بر وقت نہیں ملتا ہے۔ تو مستقبل میں گورنمنٹ کو کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے؟ کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان کی اس انیشیٹو کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے جو اہم ہے نا، وہ تو انویسٹیگیشن کا جو ونگ ہے وہی ہے، اور اس میں جو قانون میں جو تبدیلیاں ہیں، جو بہتری لانے کی کوشش کی وہ کی ہے پچھلے 1-2 سالوں میں، 3 سالوں میں، قوانین میں امپرومنٹس ہوئی ہیں۔ پی پی سی کا 376 سیکشن ہے، اس کو امپروو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 365B جو ہے، اس کی جو پروویژنز ہے، اس کے سب سیکوینٹ سیکشنز جو ہیں اس میں امپروومنٹ کی گئی ہیں، تو وہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد جب قانون موجود ہے، اس کی اب انفورسمنٹ کا جو ہے وہ ایشو ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کمپین جو ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے، یہ پوری دنیا میں ایسی ہے، اور یہ پوری کوئی 100 سال پرانی کمپین نہیں ہے، یہ ریسنٹ ہی ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 70s سے 70 کی دہائی سے یہ سٹارٹ ہوئی، پھر اس کو تھوڑا سا 80s میں، 90s میں، اور اب اس میں زیادہ جو اس میں یہ ایکسلریٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی دیکھے جاتے ہیں، یہ بھی اس کا آپ سمجھیں کہ اس کا ایک آف شوٹ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا۔ اور پھر دیکھیں، پاکستان جو ہے بہت سے ایسے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس کا سگنیٹری ہے، اور اس میں پاکستان کی یہ سگنیٹری ہونے کے ناطے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے جو حقوق ہیں
ٹھیک ہے، ان کو ان کی انفورسمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے. اس میں سیڈا ہے، پاکستان سیڈا کا بڑا اچھا یعنی کہ پاکستان میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی کے پارویو میں پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ ان کو ریفائن کیا گیا ہے، بہتر کیا گیا ہے. اور باقی جہاں تک اس کی انفورسبلٹی کا ہے، اس میں دیکھیں کہ جو اس میں انڈکشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ جابس میں، وہ ایکسپرٹس کی نہیں ہوتی بہت زیادہ. اگر اس میں جو ریلیونٹ فیلڈ کی ایکسپرٹیز جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے تو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. لیکن یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ جب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے تو اس کے اگر رزلٹس ایٹ دا اینڈ آف ڈے ایئر اینڈ پہ وہ دیکھیں گے کہ وہ والے نہیں اس کی فگرز میچ ہو رہی، تو اوبویسلی وہ کچھ نہ کچھ امید رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کریں گے، اس میں بھی امپرومنٹ آئے گی. اور باقی دیکھیں جو سب سے جو اہم رول ہوتا ہے نا، وہ آج کی آپ کی جو یہ ایفرٹ ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اسی اویئرنیس کا ایک حصہ ہے کہ آپ اتنی ورکنگ کے بعد ایک انیشیٹو لے کے آپ اتنا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا ہیکٹک سا کام کرتے ہیں انٹرویوز کا، وہ سارا یہ بھی یعنی کہ ساری کلیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں، جو رسپانسبل پرسنالٹیز ہیں گورنمنٹ کی ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا، اسی سے متاثر ہو کے امپرومنٹس آئیں گی. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے.